وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، تو جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دے. حباب بحر کو موتی بنا دے جس گھڑی چاہے، جو چاہے چیر کر دریا کی موجیں راستہ کر دے. جو سلطانی کا دعویٰ کر رہا ہے ملک پر برسوں، پکڑ کر ایسے ظالم کو تو لمحوں میں فنا کر دے. ہوئی میری جبینہ خم کبھی اغیار کے در پر، تو مجھ پر رحم کر مولا جہنم سے رہا کر دے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس پہ چلتے تھے، اسی برحق نبی کی راہ پر ہم کو فدا کر دے. بصیرت کر عطا قرآن کی آیات برحق کی، خدا ہم کو فدائے سنت خیر الورا کر دے.
خدایا ہند کے مظلوم بندوں کی دعائیں سن، خدایا ہند کے مظلوم بندوں کی دعائیں سن، تو ان کو پنجے ظالم سے جلدی سے رہا کر دے، تیرے نادان بندے جادے حق سے جو بھٹکے ہیں، خدایا ایسے بندوں کو تو رہوار ہدا کر دے، الہی طالب عاجز تیری رحمت کا طالب ہے، بروز حشر سر پر اس کی رحمت کی ردا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، تو جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی رات اور 5 طاق راتوں میں سے بھی آج پہلی طاق رات ہمارے بیچ میں ہے، اور ہم اور آپ آج چترا درگا کی اس مسجد میں، مسجد قباء، جو یہاں ہماری جماعت کا مرکز بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج کی رات اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ 5 طاق راتوں میں کون سی رات قدر کی رات ہے، وہ آج کی بھی ہو سکتی ہے اور آنے والی 4 طاق راتوں میں سے بھی کوئی رات ہو سکتی ہے۔ ان طاق راتوں میں ہم جو عبادت کریں گے، اگر ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو وہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں اس کا ثواب، اس کی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اور اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ اسی ثواب کی، اسی اجر کی امید میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کیا کیا جائے، یا طاق راتوں میں ہم کون سی عبادت کریں؟ تو عبادت کی بہت ساری ویرائٹی ہیں۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر آپ نے جیسا کہ ابھی سنا، ہمارے حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ پروگرام کے بعد 1 گھنٹے کا وقفہ آپ کو ملے گا، اس 1 گھنٹے کو بھی آپ ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ آئے، فارغ ہو کر کے پھر مسجد میں آپ بیٹھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں۔ طاق راتوں کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں جان جاؤں یا مجھے مل جائے لیلۃ القدر تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھائی جو ہم میں سے سب کو یاد ہے، بہت ہی آسان دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ سنگل دعا کرتے ہیں تو فاعف عنی پڑھتے ہیں، اور جب اجتماعی طور پہ ہم دعا کرتے ہیں تو فاعف عنا پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ طاق راتوں میں پڑھی جانے والی سب سے اہم دعا ہے۔ اس دعا کا میرے پیارے ساتھیوں کثرت سے اہتمام کریں۔ ابھی تراویح کی نماز بھی ہوگی، اس میں جب امام رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، اس میں بھی آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ تشہد میں آپ بیٹھیں، اتحیات پڑھ لیا آپ نے، درود شریف پڑھ دیا، اس کے بعد آپ کثرت سے اسی دعا کو ریپیٹ کرتے رہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ سمجھیے کہ طاق رات کی سب سے اہم عبادت یہ دعا ہے، اور بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جو موضوع چنا ہے، اس موضوع کا تعلق اس کتاب سے ہے
جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے عطا فرمائی ہے، جس کتاب کو ہم اپنے گھروں میں بڑے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر کے بڑے ادب اور احترام سے رکھتے ہیں، قرآن کریم۔ آج کے اس درس میں، اس خطاب میں قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور قرآن کی کیا عظمت ہے، اس پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے عام طور سے ہوتے ہیں۔ ایک، ہم علم حاصل کرتے ہیں اپنے سینس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 سینس دیے ہیں۔ ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں سن کر کے، دیکھ کر کے، سونگھ کر کے، چھو کر کے، اور سن کر، دیکھ کر، چھو کر، اور اسی طریقے سے سونگھ کر۔ 5 حواس ہیں، 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ حواس سے خمسہ جو 5 سینسز ہیں، یہ بھی ہمیں کبھی کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باہر کی جو بلڈنگیں ہیں، باہر کی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں، آپ کی آنکھیں ایسا ہی دیکھ رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ٹرین چل رہی ہے، باہر کی کوئی چیز چل نہیں رہی ہے۔ تو جب ہمارے سینسز ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، تب ہماری عقل ہمارے کام آتی ہے۔ لیکن عقل بھی ہمیشہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے کے جاتی ہے، عقل بھی کبھی کبھی دھوکہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹے کے لیے آپ رشتہ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ایسی بیٹی آئے، ایسی لڑکی آئے جو ہمارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، جو ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت تحقیق کرنے کے بعد اور بہت محنت کرنے کے بعد بھی انسان رشتہ کرتا ہے اور کبھی کبھی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ یا شوہر یا بیوی والے، لڑکی والے، دونوں فریق پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن انسان تلاش کرتا ہے بہتر سے بہتر۔ اب اگر آپ عقل کے اوپر چھوڑ دیں تو عقل کہتی ہے کہ یار جب ہمیں لڑکی ہی لانا ہے تو ہم غیر کی لڑکی لائیں، دوسرے گھر کی لائیں جو ہمارے گھر میں آ کر کے ایڈجسٹ کرے گی، تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہمارے گھر میں آلریڈی ہماری بیٹی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کی شادی بیٹی سے کر دیں۔ میں عقل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ عقل کو ایک اسٹینڈرڈ بنائیں گے، معیار بنائیں گے، تو عقل کے لحاظ سے کیا غلط ہے بھائی؟ آپ کے گھر کی بیٹی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس گھر کے سارے ماحول کو سمجھ رہی ہے، عقل کہتی ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پر اب شریعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ نہیں، عقل یہ تو کہہ رہی ہے کہ لڑکی اسی گھر کی ہے، ایڈجسٹ کر لے گی اس گھر میں، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، بہن کی شادی کبھی بھائی سے نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے حواس کا استعمال کرتے ہیں، حواس دھوکہ کھا جائیں تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور عقل بھی دھوکہ کھا جائے تو شریعت وہاں پر کام کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا غور کرو، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے کریشن کا پرپس کیا ہے؟ اللہ قرآن میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ نہ حواس سے خمسہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ ہماری عقل ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ کی وحی کی، اور اسی وحی کو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں اتارا ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی اور دور کر دوں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، او لوگوں مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز بھی مجھ کو دی گئی ہے، جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، جس کو ہم سنت بولتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے لوگو ایسا دور بھی تم پر آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بکتاب اللہ،
ایک آدمی تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوگا، بڑے آرام سے بیٹھا ہوگا، اور تم سے کہے گا کہ قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن حلال کر دے تم اس کو حلال سمجھو، جس کو قرآن حرام کہے اس کو تم حرام سمجھو، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ایسے لوگوں سے تم دھوکہ مت کھانا، اے لوگوں جس کو نبی اکرم نے حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جو اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار کر کے شکار کرتا ہے وہ درندے تمہارے لیے حرام ہیں۔ قرآن میں کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا گدھے کے حرام ہونے کا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملے گا ذیناب جانوروں کے جو نوکیلے جانوروں سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، جیسے کتا ہے، جیسے جو ہے بلی ہے، جو بھی نوکیلے جانوروں دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ سارے جانور تمہارے لیے حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیث بتا رہی ہے کہ حرام ہے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں دلیل ہے۔ اب قرآن کا مقام کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کا مقام آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن انسانیت کو راستہ دکھاتا ہے، یہ مانوتا کا مارگ درشن کرتا ہے، یہ انسانیت کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے۔ اس قرآن کی آیتیں حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں۔ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن جس رات میں اترا اس رات کا کیا کہنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن جس شہر میں اترا، والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قرآن میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس امن والے شہر کی۔ قرآن جس نبی پر اترا اس نبی کا کیا کہنا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، فرشتوں کے سردار لے کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اگر ایک مرتبہ اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، اتنی طاقت، اتنے پاورفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار، قرآن جس نبی پر اترا وہ سارے نبیوں کا سردار، قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر ساری بستیوں کی ماں ام القریٰ، اور قرآن جس رات میں اتری وہ رات سارے سال میں سب سے افضل، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل۔ اور قرآن کہاں اترا؟ دل پہ اترا، علی قلبک، اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ اتارا۔ اور انسان کی پوری باڈی میں دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا باڈی از ہارٹ، انسان کا دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح، وہ خراب تو سارا بدن خراب، الا وہی القلب، وہ چہرہ نہیں ہے معاف کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جتنی محنت ہو رہی ہے، کریم، پاؤڈر، یہ مسکارا، چسکارا، لسکارا سب چہرے پر لگایا جا رہا ہے، ساری محنت، پوری کاسمیٹک انڈسٹری کس پر خرچ ہو رہی ہے؟ چہرے پر ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو ماشاءاللہ چہرے پہ کتنی محنت کر رہے ہیں، سیلون میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے داڑھی بنواتے ہیں، ادھر سے سیٹ کر دو، ادھر سے سیٹ کر دو، بال تو ماشاءاللہ کوئی رونالڈو کے جیسا بال بنوا رہا ہے، کوئی بندر کے جیسا بال بنوا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے فیشن آپ دیکھیے، چہرے پر اتنی محنت ہو رہی ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے اہم چیز آپ کا چہرہ نہیں ہے، آپ کا دل ہے۔ چہرہ بہت خوبصورت ہے، اگر دل میں گندگی بھری ہے تو آپ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو قرآن دل پر اترا ہے۔ قرآن کے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، مگر اللہ نے کسی اور کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اپنے ذمے نہیں لی۔ تورات کو اتارا، اللہ نے یہودیوں کے علماء کو حکم دے دیا تم تورات کو یاد کرو، تم اس کی حفاظت کرو۔
انجیل کی ذمہ داری عیسائیوں کے علماء کو دے دی گئی، زبور کی ذمہ داری داؤد علیہ السلام کی امت کے حوالے کر دی گئی. لیکن جب قرآن کو اللہ نے اتارا، اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. 1400 سال گزر گئے، نبی اکرم پر جو قرآن اترا تھا، جو قرآن صحابہ کرام پڑھتے تھے، جس قرآن کو پڑھتے ہوئے عثمان غنی شہید ہوئے تھے، آج بھی وہ قرآن تاشقند کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اور اس قرآن وہ بھی بالکل سیم ویسا ہی قرآن ہے جیسا ہمارے پاس موجود ہے. حالانکہ شروع میں زیر زبر نہیں تھا قرآن میں. قرآن میں اس زمانے میں جو عربی لکھی جاتی تھی، جو رائٹنگ تھی، جو رسم الخط تھا، اس میں زیر زبر نہیں لکھا رہتا تھا، مگر وہ بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہے وہ قرآن، اور من الجنۃ والناس پر ختم ہے وہ قرآن. ایک لفظ کا کہیں فرق نہیں ہے پورے قرآن. دنیا میں بائبل کے سینکڑوں نسخے موجود ہیں، ہر نسخے میں فرق ہے، مگر قرآن میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا سسٹم ایسا بنایا ہے. 5 سال کا بچہ قرآن یاد کرتا ہے، اور حافظ صاحب کو جب تک 3 بار 4 بار دور نہ کرا دے تب تک حافظ صاحب سند نہیں دیتے ہیں. اور وہ بچہ صرف یاد کر کے چھوڑ نہیں دیتا، اور وہ بچہ بھی ایسا نہیں اس کی زبان عربی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ایک عجمی بچے کے سینے میں اتار دیتا ہے. قرآن آپ کبھی پڑھیے، 30 پاروں کا یہ قرآن، 114 سورتوں کا قرآن، ایک الگ لینگویج میں، ہماری لینگویج نہیں ہے عربی زبان، اور 5-6 سال کا 7 سال کا بچہ اس کو یاد کرتا ہے اور تراویح کی نماز میں سنا دیتا ہے. یہ اس قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں شہر بنگلور کے ایک عالم دین نے لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ فرصت میں بیٹھے تھے، انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. ہمارے یوپی میں ایک جگہ ہے مئو میں ایک ہمارے جماعت کے بڑے عالم تھے، انتقال کر گئے، اللہ رحمت نازل فرمائے، مولانا عبدالعلی ازہری صاحب. بعد میں وہ مصر جا کے پڑھے تھے، ازہر میں پڑھے تھے. ایک مرتبہ رمضان میں ان کی مسجد میں کوئی حافظ نہیں آیا تراویح پڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دماغ بہترین دیا تھا، میموری بہت اچھی تھی. ڈیلی 1 پارہ انہوں نے قرآن یاد کیا، کھڑے ہو کے تراویح میں سنا دیا. 30 دن میں انہوں نے 30 پارہ سنا دیا، قرآن کے حافظ ہو گئے. اللہ نے اس کتاب کو ایسا بنایا ہے میرے ساتھی. اور ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایران میں قرآن کے تلاوت کا ایک کمپٹیشن چل رہا تھا. اس میں ایک بچہ آیا، وہ بچہ بچپن سے اپاہج ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی بات پر ریئیکشن کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک عجیب و غریب صلاحیت سے نوازا ہے. وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. کیا صلاحیت ہے؟ وہ اس بچے سے آپ ایسے بات کریں گے، آپ کی کسی بات ایسا لگے گا وہ سن ہی نہیں رہا ہے، کوئی ریئیکشن بھی نہیں کرے گا، مگر آپ اس کے سامنے قرآن کی کوئی تلاوت، قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیجئے اور قرآن اس بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے. جہاں سے قرآن کی تلاوت آپ کریں گے وہ بچہ قرآن کھول کر کے وہی آیت سامنے رکھ دے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا میریکل ہے، قرآن کا معجزہ ہے، اور صدیوں سے یہ قرآن کا معجزہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے. یہ کتاب اللہ کی ہے میرے پیارے ساتھی. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے نبی ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے وہ کتاب روح ہے، وہ دنیا کی روح ہے. دنیا جب تک قرآن موجود ہے، جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، تب تک دنیا قائم ہے. جس دن قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. دنیا کی روح ہے، دنیا کی جان ہے قرآن. اے نبی ہم نے وہ کتاب آپ کو دی ہے. اور یہ یاد رکھو، آج ہمارے گھروں میں یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں پہ یہ کہ جنات، شیطان، فلانا ڈکانا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیوں ہم پریشان ہیں کہ ہمارے گھر کی فلاں عورت کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، فلاں کے اوپر جادو؟ کیوں ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا میرے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر مردہ ہے. پتہ یہ چلا کہ گھروں کو ڈیکوریٹ کر دینے سے،
گھروں میں بہترین ماربل لگا دینے سے اور ٹائلز لگا دینے سے اور بہترین جو ہے فانوس لگا دینے سے گھر خوبصورت نہیں ہو جائیں گے. گھر کو اگر آباد کرنا ہے, گھر کو قرآن سے آباد کرو میرے پیارے ساتھیوں. میری پیاری ماں بہنوں, بڑے ادب سے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک دور تھا عورتیں بچوں کو پالا کرتی تھیں, بچہ گود میں ہوتا تھا وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں, آٹا گوندا کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں, صبح فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں. آج حالات کیا ہیں؟ رات میں 12 بجے تک جب تک عورت سو نہیں جاتی تب تک وہ سیریل دیکھ رہی ہے موبائل کے اوپر. صبح اٹھتی ہے تب بھی اس کو فکر ہے میرے سیریل کی, وہ سیریل دیکھ رہی ہے, یوٹیوب دیکھ رہی ہے. سیریل سے دن کی شروعات اور سیریل پر دن کا خاتمہ ہو رہا ہے, تو گھر میں برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی بیویوں, تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے, جو حدیث پڑھی جاتی ہے, اس کو یاد کیا کرو, اس کا ذکر کیا کرو, اس پر ڈسکشن کیا کرو. قرآن و حدیث پر ڈسکشن ہونا چاہیے مسلمان کے گھر میں. یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے میرے ساتھی. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو ہم نے دم کرنے کی کتاب بنا دی. مولوی صاحب بچہ بیمار ہے, قرآن پڑھ کے دم کر دیجئے. قرآن کو ہم نے اتنا پڑھ کے دم کیا کہ قرآن کا ہم نے دم نکال کے رکھ دیا. قرآن کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھ دیا. قرآن تو میرے بھائیوں ہمارے جسمانی بیماریوں سے پہلے ہماری روحانی بیماریوں کی شفا بن کے آئی تھی. قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور اپنی بیماریوں کو دیکھتے چلے جاؤ. تمہارے اندر سود کی بیماری ہے, قرآن سود کو حرام قرار دیتا ہے. تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے, قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تمہارے دلوں میں خود غرضی ہے, قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہارے دلوں میں حسد کی بیماری ہے, قرآن کہتا ہے يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. یہ یہودیوں کی صفت ہے, حسد کرنا. ہمارے دلوں کی بیماریوں کو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے میرے ساتھ. اس قرآن کی قدر ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس قرآن کو ہم نے حاصل کرنے میں کوئی محنت نہیں کی ہے. اس قرآن کو جس نے محنت سے پایا ہے اس سے ذرا پوچھو. اتر پردیش کی سرزمین پر اعظم گڑھ ایک جگہ ہے, وہاں ایک نوجوان لڑکا باقی رام نام تھا اس کا, ایک غیر مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ پڑھا لکھا لڑکا ہے, اس کو کسی دوست نے قرآن دے دیا, اس نے قرآن کو پڑھا. یادو پریوار سے اس کا تعلق تھا, غیر مسلم پریوار سے اس کا تعلق تھا. اس نے قرآن پڑھا, قرآن نے اس کے دل کو اپیل کیا, اس نے اسلام قبول کیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ, تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے, ایمان کی توفیق دی ہے, کیوں نہ میں اس قرآن کا عالم بن کر, اسکالر بن کر ساری دنیا کو میں علم پھیلاؤں. اعظم گڑھ کی سرزمین سے نکل کر وہ جنوبی ہند میں ساؤتھ انڈیا میں آتا ہے اور تمل ناڈ کی سرزمین پر شہر عمر آباد میں داخل ہوتا ہے اور جامعہ دارالسلام عمر آباد میں وہ نوجوان ایڈمیشن لیتا ہے. اور وہ نوجوان عمر آباد سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہیں پر رکتا نہیں ہے, وہ مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیتا ہے اور وہاں فیکلٹی آف حدیث میں ایڈمیشن لیتا ہے اور حدیث کے میدان میں اتنی مہارت حاصل کرتا ہے, اتنے بڑے مقام پر پہنچتا ہے کہ حدیث کے میدان میں وہ ڈاکٹریٹ کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, علم حدیث کا ماہر بنتا ہے اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے. میرے بھائیو, اس کی ماں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, اس کے باپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا جس گھر میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی اس گھر سے کوئی محدث پیدا ہوگا. اللہ اپنے دین کا کام کس سے لے لے اور کیسے لے لے میرے پیارے ساتھیوں. علامہ ضیاء الرحمن اعظمی نے بعد میں کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے 12 جلدوں میں دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں صحیح حدیث تھی اس کو انہوں نے اکٹھا کیا اور تمام صحیح حدیثوں کا سب سے بڑا کلیکشن انہوں نے اکٹھا کیا. اب تو وہ انتقال کر گئے, اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن دلوں کی دنیا ایسے بدلتا ہے. ہمیں تو فری میں ملی ہے یہ دولت, ہم اس دولت کی قدر نہیں کرتے میرے ساتھیوں. آئیے ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, نام نوٹ کیجیے, عمرو بن سلمہ. سلمہ ہے, لام پر زیر ہے, سلمہ, عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہتا تھا جو ہائی وے کے اوپر تھی, جو قافلے گزرتے تھے ہمارے پاس سے ہو کر کے گزرا کرتے تھے. جب مکہ سے لوگ آتے تھے ہمارے قبیلے والے ان سے محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. وہ لوگ
ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ عمرو بن سلمہ کہتے میں 5 یا 6 سال کا تھا جب وہ مسافر لوگ قرآن پڑھ کے سناتے تھے، فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، وہ قرآن میرے سینے میں اترتا چلا جاتا تھا، میں قرآن یاد کرتا چلا جاتا تھا۔ ابھی یہ بچہ اسلام نہیں لایا، ابھی اس کی قوم کے لوگ اسلام نہیں لائے، اور یہ بچہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کا حافظ بن گیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا، اور میری قوم کے لوگوں کو پتا چلا، میری قوم کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گاؤں میں جا کے تم جماعت سے نماز قائم کرو، جہاں اسلام کے ماننے والے ہوں گے وہ پہلا کام ہوگا مسجد بنے گی۔ نبی نے مدینہ پہنچ کر کے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنایا۔ یہ ہر دور میں ریکارڈ رہا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گاؤں میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا، تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے گا، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ تمہاری امامت کرائے گا۔ اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو قرآن بالکل یاد نہیں تھا، تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ بھئی قرآن کسی کو یاد ہے؟ تو حضرت عمرو بن سلمہ نے کہا کہ مجھے قرآن یاد ہے۔ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ جب لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ یہی امامت کرائیں گے، ان کو امام بنایا گیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، وہی چادر کو میں ازار بناتا تھا اور اس سے اپنے بدن کے اوپر کے حصے کو بھی ڈھکتا تھا۔ میرے پاس 2 چادر نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی، ایک ہی چادر میں نماز پڑھتا تھا۔ مردوں کی جماعت ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی بھی جماعت ہوتی تھی۔ فرماتے جب میں سجدے میں جاتا تھا، اتنی چھوٹی میرے پاس چادر تھی، میری شرمگاہ، میرا سطر پیچھے سے نظر آنے لگتا تھا۔ حالات یہ ہو گئے، عورتوں نے مسجد کی کمیٹی سے کہا، لوگوں سے کہا کہ اپنے امام کے سطر کو تو ڈھانپنے کا انتظام کرو، اتنا کپڑا تو اپنے امام کو دے دو کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ لے۔ تو کہا کہ گاؤں والوں نے مل کر کے مجھے ایک چادر دی۔ کہتے زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن مجھے خوشی ہوئی۔ قرآن کو ایسے لوگوں نے یاد کیا ہے میرے ساتھیوں۔ آج بھی افریقہ کے بعض دیہاتوں میں بچے قرآن کو تختیوں پہ لکھ کے یاد کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا، ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن وہاں تختیوں پہ لکھ لکھ کے یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اس قرآن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ایک چیلنج ہے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن جن لوگوں کے بیچ میں اترا وہ زبان کے ماہر تھے، عربی لینگویج اور لٹریچر پر ان کو کمانڈ حاصل تھی، وہ اپنی زبان پر اتنا ناز کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ قرآن نے ان کو چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے قرآن کی کاپی تیار کرنا چاہیں، قرآن کے جیسی کتاب تیار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب ایک دوسرے کا سپورٹ کر لیں، مل جائیں، تب بھی قرآن کی کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کریٹر کا کلام ہے۔ کریٹر کا کلام اور کریشن کا کلام کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنی بھی اچھی بات کر لے قرآن کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، علماء نے ایک ایک آیت پر موٹی موٹی کتابیں لکھی، ایک ایک سورت پر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت موٹی کتاب لکھی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پہ۔ ایک آیت کی تفسیر پہ اتنی موٹی کتاب علامہ ابن قیم نے لکھی۔ اتنا کام ہوا ہے قرآن کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ غور کریں اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ عمر ہو گئی، آج 50-60 سال کے ہو گئے، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تجوید کا کیا طریقہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نہ کبھی سیکھا، نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا تھا, میری قوم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں تھا. قرآن کس لیے بچا ہے؟ قسم کھانے کے لیے بچا ہے. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, چلو بھائی قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو. قرآن کس لیے بچا ہے؟ چومنے کے لیے بچا ہے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کمرے میں قرآن رکھا ہے تو ادھر کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیڈ پر ہم لیٹے ہیں تو قرآن نیچے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی کہ ادب کا اتنا لحاظ ہے, قرآن کے احترام کا اتنا لحاظ ہے. ارے اتنا ہی لحاظ ہوتا قرآن کے ادب اور احترام کا تو قرآن کو پڑھتے, قرآن پر غور کرتے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پڑھنے کے لیے اترا ہے, قرآن تدبر کے لیے اترا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ مبارک کتاب, یہ برکت والی کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کتاب پر غور کریں. آج دلوں پر ہمارے گناہوں کی اتنی پرت چڑھ گئی ہے, دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن سن کر کے بھی اور قرآن پڑھ کر کے بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کبھی آپ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمرہ کرنے جائیں, حج کرنے جائیں, کبھی آپ دیکھیں امام حرم اور اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا ہے, حرم کے جتنے ائمہ ہیں سب کے پڑھنے کا اپنا اپنا الگ الگ اسٹائل ہے. ایک زمانے میں شیخ شریم قرآن پڑھتے تھے, اب تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اب وہ ائمہ حرمین میں سے نہیں ہیں, مگر آج بھی ان کے زبان سے جب قرآن, ان کی زبانی جب قرآن کو سنو ایسا لگتا ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ پر جب اترا ہوگا ایسے ہی قرآن پڑھا جاتا رہا ہوگا. شیخ سدیس بھی آج قرآن پڑھتے ہیں, عمر جو ہے 70 کے پار ہو چکی ہے, مگر قرآن جب شیخ سدیس پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دل میں اترتا چلا جا رہا ہے. حرم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد کا وقت ہے اور عذاب کی آیتیں آ گئیں اور پیچھے مجمع رو رہا ہے. شیخ سدیس خود رو رہے ہیں, شیخ معقلی خود رو رہے ہیں, شیخ بدر ترکی خود رو رہے ہیں, پڑھنے والا بھی رو رہا ہے, سننے والے بھی رو رہے ہیں. سننے والوں میں افریقہ کے کالے بھی ہیں, امریکہ کے گورے بھی ہیں, بنگال کے بنگالی بھی ہیں, انڈیا پاکستان کے اردو ہندی بولنے والے بھی ہیں. زبانیں الگ ہیں, کلچر الگ ہیں, ان کی بھاشائیں الگ ہیں, مگر اس قرآن نے سب کو ایک دھاگے میں پرو دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پڑھا جا رہا ہے, سب کے دل پر اثر کر رہا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن اللہ کہتا ہم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے بندو اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, چکنا چور ہو جاتا. اسی قرآن کو سن کر کے عمر فاروق اسلام لے آتے ہیں. اسی قرآن کو سن کر کے فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو کسی مکان کی چھت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے. رات کا سناٹا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے. کوئی اللہ کا بندہ رات میں قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ حدید کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والوں, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں. فضیل ابن عیاض کے کانوں میں یہ آواز پہنچی, اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اے اللہ, وہ وقت آ چکا ہے, وہ سمے آ چکا ہے. اے اللہ, تیرا بندہ اب تیرے کلام کو سن کر کے پگھل چکا ہے. فضیل ابن عیاض چوری کا ارادہ چھوڑ کر کے وہاں سے اترتے ہیں. ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے, فضیل ابن عیاض وہیں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بارش کی رات ہے, طوفانی رات ہے, جب بارش رک جاتی ہے وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں یہی رات گزار لو, آگے نہ جانا, یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا علاقہ ہے, وہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے, رات کو مسافروں پر حملہ کرتا ہے, ان کے سامان کو لوٹ لیتا ہے, یہیں پر رات گزار لو, مت نکلو یہاں سے. فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ پہنچی کہ اے اللہ, میں تیرا اتنا برا بندہ ہوں کہ میرے ڈر سے لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں, میرے ڈر سے لوگ یہاں رات گزارنے کو تیار ہیں, انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں ان کا مال نہ لوٹ لوں. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں اب ساری زندگی تیرے گھر میں گزاروں گا, تیرے کھانے کعبہ کے ساتھ میں اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لوں گا, میں کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ فضیل ابن عیاض جو کل تک ڈاکے ڈالا کرتا تھا, لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا, لوگوں کے مال لوٹا کرتا تھا, وہی فضیل ابن عیاض
اپنے دور کے سب سے بڑے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا اور مکہ پہنچا اور ساری زندگی اس نے خانہ کعبہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. وہی خانہ کعبہ کے پاس زندگی گزارنا, وہی رہنا اس کا معمول بن گیا اور اپنے دور کے سب سے بڑے زاہدین میں ان کا شمار ہونے لگا. قرآن وہ کتاب ہے میرے ساتھیوں, جس قرآن کو پڑھ کر کے سن کر کے کتنے بڑے بڑے فلمی دنیا کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کام کرنے والے وہ لوگ جن کی دنیا میں نہ شہرت کی کمی تھی نہ دولت کی کمی تھی, انہوں نے جب اس قرآن کو سنا اور پڑھا انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا. وہ قرآن ہمارے پاس ہے مگر ہم اور آپ اتنے بڑے بدنصیب ہیں, اس قرآن کو پڑھنے کی اور غور کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی میرے ساتھی. یہ قرآن وہ کتاب ہے, اس قرآن کو پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا. دنیا کی ہر تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے, ہر بزنس میں گھاٹا ہو سکتا ہے, مگر ایک بزنس میں گھاٹا نہیں ہو سکتا. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ تین چیزیں جن کے اندر پائی جائیں, قرآن کی تلاوت کریں, نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں, اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں یرجون تجارت لن تبور, جس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں پڑھ سکتا میرے ساتھیوں. قرآن وہ کتاب ہے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا قرآن کا اس کو 10 نیکی ملے گی. آپ نے فرمایا بندہ جب الف لام میم پڑھتا ہے, میں یہ نہیں کہتا اس کو ایک نیکی ملی, الف الگ ایک حرف ہے, لام الگ ایک حرف ہے, میم الگ ایک حرف ہے, الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکی ملے گی. جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے, آج ماشاء اللہ بہت سارے آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں جہاں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے, بڑے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. یعنی عمر دیکھیے آپ ان کی اور قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیے. ان کو ان کے اساتذہ نے بڑی محنت کر کے اتنا ان کو تجوید کے اصول سکھا دیے ہیں, قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. 6 سال کے بچے ہیں, 7 سال کے بچے ہیں, قرآن پڑھتے تو روح جو ہے بیدار ہو جاتی ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن میں ماہر ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. مع السفرۃ الکرام البررہ, وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع, اور جو قرآن بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, اس کے اندر وہ فلوئنسی نہیں ہے, اس نے قرآن کو جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا. مشکل کے ساتھ مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اس کو قرآن پڑھنے کا ڈبل ثواب ملے گا. میرے بھائیوں, اس قرآن کے تعلق سے ہمارے ذمے اس قرآن کے کیا حقوق ہے, آئیے اس پر بات کرتے ہیں. قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. تمہارے دل اگر پاک صاف ہوتے تو کبھی قرآن کریم سے پیٹ نہ بھرتا, قرآن سے کبھی آسودہ نہ ہوتے. آج تو حافظ صاحب 10 منٹ تراویح ایکسٹرا پڑھا دیں تو بعض مسجدوں میں جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں حافظ صاحب کو بڑا سخت و سست سنا دیتے ہیں کہ صاحب آپ نے کیوں 10 منٹ بڑھا دیا. نمازیوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے کہ صاحب کیوں 10 منٹ بڑھا دیا گیا. 10 منٹ قرآن ہمارے اوپر اتنا بھاری پڑ گیا, وہاں صحابہ کرام رات رات بھر اللہ کے نبی کے ساتھ قیام اللیل کرتے تھے. یہ ایمان کی کمی نہیں تو اور کیا ہے, یہ تقویٰ کی کمی نہیں تو اور کیا ہے, یہ دلوں کی سختی نہیں تو اور کیا ہے کہ قرآن ذرا سا ٹائم زیادہ پڑھ دیا جائے تو میرے پیارے ساتھیوں ہماری برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا, ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ نے اسی لیے عثمان غنی کو یہ مقام دیا کہ دنیا سے گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے. روزے کی حالت تھی, عثمان غنی بھوکے پیاسے اپنے گھر میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے آ کے ان کو شہید کیا تھا. اور جب ان کی گردن انہوں نے کاٹی تھی, ان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کی اس آیت پر پڑے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا اور اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا
عثمان غنی کے جتنے قاتل تھے دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچا، سب بڑی کتے کی موت مارے گئے، سب دنیا سے بہت بری موت مرے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ جو غداری کرے گا، قرآن کے عالم کے ساتھ اور قرآن کے قاری کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے جو دشمنی کرے گا، سمجھو وہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ میرے ساتھیو، قرآن کریم کے بڑے چاہنے والے عثمان غنی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے انہوں نے اپنے دور میں قرآن کے بہت سارے نسخوں کو تیار کر کے عرب کے تمام علاقوں میں بھیج دیا، کیونکہ عرب میں ہر قبیلے کی لینگویج الگ تھی، بولی الگ تھی، تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر قرآن کو سب اپنی اپنی بولی کے حساب سے پڑھیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو جو نبی کا قبیلہ تھا، قریش کا قبیلہ، نبی قرآن قریش کی زبان میں اترا تھا، اسی زبان میں قرآن کی کاپی تیار کر کے عثمان غنی تمام علاقوں میں قرآن کو بٹوا دیا تھا۔ قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے ساتھیو؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اس قرآن کو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے میرے ساتھیو، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جتنے بھی آپ اپنی زندگی میں بزی ہو جائیں، اپنی زندگی میں ایک ٹائم قرآن کے لیے ضرور نکالیں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ 9 to 5 جاب کرنے والے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن کے لیے ضرور ٹائم نکالیں۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں سفر میں گیا تھا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب میں ڈیلی قرآن کی ایک آیت اور اس کی تفسیر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اس نے باقاعدہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا قرآن کی تفسیر کا، ایک آیت کو ڈیلی پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر کو پڑھتا ہوں، اپنے گھر والوں کو سناتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس ایک آیت پر ہم لوگ عمل کر لیں۔ ایک آیت، اللہ اکبر! یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا۔ صحابہ کرام ہماری طرح رات رات بھر تقریریں نہیں سنتے تھے، وہ نبی سے 10 آیتیں سنتے تھے، ان 10 آیتوں کو یاد کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن کے تعلق سے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یاد رکھو، اس قرآن کو پڑھنے والا قبر میں بھی انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر دوستی ٹوٹ جائے گی، دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دوست یار آپ کے کام نہیں آئیں گے، مگر قرآن قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن آ کر کے لڑے گا آپ کے لیے کہ اے اللہ، یہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا پروردگار، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ قرآن آپ کے حق میں آپ کا کیس لڑے گا اللہ کی عدالت میں۔ اور یہی نہیں، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا۔ بچے تو قبر میں کام نہیں آئیں گے نا، مر گئے آپ، بچوں نے بہت آپ کے لیے آنسو بہایا، بہت روئی آپ کی بیوی، بہت روئے آپ کے بچے، لیکن وہ بھی قبرستان میں آپ کو دفنانے کے بعد مٹی دے کے چلے آئیں گے۔ اے انسان، جن بچوں کے لیے تو نے حلال و حرام کو ایک کیا، یہ بچے آج مٹی دے کے تجھے جا رہے ہیں۔ جس بیوی کے لیے تو نے حرام کمائی سے گہنے اور زیورات بنوائے، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، وہ عورت بھی تجھے بھول جائے گی۔ یہ زمینیں، یہ جائیداد سب چھوڑ کر کے منو مٹی کے نیچے تو دفن ہو رہا ہے۔ کون تیرے کام آ رہا ہے؟ وہاں قبر کے اندر جب فرشتے آ کر کے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں یہ 3 سوال پوچھا جائے گا، اور یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، ہم سب سے ہوگا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ان 3 سوالوں کا جواب رٹا مار لیا، یاد کر لیا تو قبر میں دے دیں گے، نہیں، یہ ان 3 سوالوں کا جواب وہی انسان صحیح طریقے سے دے پائے گا جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا۔ اگر ایمان گڑبڑ ہے، عمل گڑبڑ ہے، سوالوں کا جواب آٹومیٹک رانگ ہو جائے گا۔ وہاں جب بندہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کیا جواب دے گا ذرا اس کو دھیان سے سننا۔ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے منکر نکیر، اے اللہ کے فرشتوں، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، فآمنت بہ وصدقت بہ، میں قرآن کے اوپر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچا مانا تھا۔ کل رات میں ہماری ایک صاحب سے بات ہونے لگی کہ
بستر پہ جب ہم لوگ سوتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے سونے کا؟ تو میں نے کہا کہ داہنی کروٹ سونا ہے. تو بولے سائنس تو بولتی ہے کہ بائیں کروٹ سونا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ عام طور سے سائنس کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہوتی ہے, قرآن حدیث سے میچ کرتی ہے, مگر یہ بات کیوں سائنس کی جو ہے خلاف جا رہی ہے؟ سائنس کہہ رہی کہ بائیں کروٹ زیادہ سونا ہے. تو میں نے ایک سینٹنس میں ان کو جواب دیا. میں نے کہا بھائی ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے, ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے. ہم نے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سائنس بہت ساری باتیں آپ کی قرآن و سنت کی باتیں, شریعت کی باتوں کو سائنس ریجیکٹ کرے گی, آپ کی لاجک ریجیکٹ کرے گی, آپ کی ریزننگ ریجیکٹ کرے گی. مگر اگر آپ مومن ہیں تو قرآن آپ کی پہلی پہچان کیا بتاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو ہماری لاجک سے باہر کی چیزیں ہیں, جنت ہماری لاجک سے اوپر کی چیز ہے, جہنم ہماری لاجک سے اوپر کی چیز ہے. سائنس نہیں مانتی جنت کو, سائنس نہیں مانتی جہنم کو, سائنس نہیں مانتی 7 آسمان ہے, سائنس نہیں مانتی 7 زمین ہے. ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے, ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے میرے پیارے ساتھی. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے اور قرآن پر ایمان لانا ہے اور قرآن کو سچ ماننا ہے. قبر میں بندہ یہی کہے گا فرشتوں سے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے, قرآن پر ہم نے قرآن کی تصدیق کی, قرآن کی ہر آیت کو ہم نے سچ مانا تھا. قرآن کہتا ہے یاجوج اور ماجوج دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں. ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہے حضرت ذوالقرنین نے, اس ڈیم کو بار بار وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن توڑ نہیں پا رہے ہیں. قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے, پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے. یہ قرآن بھی کہتا ہے, اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں بھی کہتی ہیں. سائنس خاموش ہے, سائنس کہتی ہے دنیا کے کون سے کونے میں یاجوج ماجوج ہیں. اگر ہیں تو گوگل میپ پہ نظر کیوں نہیں آتے, اگر ہیں تو وہ پکڑ میں کیوں, سیٹلائٹ میں کیوں نظر نہیں آتے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نبی پر ایمان لائے, ہم قرآن پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ پہچان ہماری بتائی کہ ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے بس آمنا و صدقنا, ہم ایمان لاتے ہیں. سائنس اس کو آج مان رہی. بھائی سائنس میں بہت دور آئے ہیں. ایک زمانے میں کسی سائنٹسٹ نے جب یہ کہا تھا کہ پیڑ پودوں میں بھی کپل ہوتے ہیں, پیڑ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں, تو دوسرے سائنسدانوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے, نہیں, اس کا انکار کیا لوگوں نے. مگر جب بعد میں سائنس اور تحقیق کرتی ہے تو پھر اس سائنسداں کی بات مانی جاتی ہے, اس کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائے جاتے ہیں کہ بات یہ بہت سچی بات کہہ کے گیا ہے. تو سائنس تو بھائی وہ تو ٹرو اینڈ فالس پر چلتی ہے, شریعت ٹرو اینڈ فالس پر, شریعت اونلی ٹروتھ پر چلتی ہے. شریعت کی ہر بات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی. تو قرآن پر ہمیں ایمان رکھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پر غور کرنا ہے. دنیا کی ہر کتاب پر ہم غور کرتے ہیں. ہمارا کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے, ہم اس کا فوراً میسج ریڈ کرتے ہیں. کیا میسج بھیجا؟ اے مسلمان, تیرے مالک نے تجھے جو آخری میسج دیا ہے, تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا اس کتاب کو تو نے سمجھ کے پڑھنے کی کتنی بار کوشش کی. تو آج یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا مجھے تو کنڑا آتی ہے صاحب, میرے پاس تو اردو نہیں آتی, میں قرآن کو کیسے سمجھتا. آج کنڑا میں بھی قرآن کی تفسیر موجود ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے, میری زبان تو بنگلہ تھی, میری زبان تو جو ہے آندھرا کی تیلگو تھی, میری تو تمل زبان تھی, میری زبانوں میں قرآن کو کیسے سمجھتا. آج الحمدللہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے علماء پر, ہر زبان میں انہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس, قرآن نہ پڑھنے کے لیے, قرآن پر غور نہ کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, کوئی بہانہ نہیں ہے. قرآن پر تدبر کرو اور یقین جانو جب قرآن پر تدبر کرو گے تو دل کے تالے آٹومیٹک کھلتے چلے جائیں گے. جیسے موبائل پر لاک کوڈ ڈالو تو موبائل ان لاک ہو جاتا ہے. یہ دل پر جو تالے پڑے ہیں نا, یہ گناہوں کے جو تالے پڑے ہیں, یہ نفس کی محبت کے جو تالے پڑے ہیں, یہ دنیا کی محبت کے جو تالے پڑے ہیں, قرآن پڑھتے چلے جاؤ تالے ٹوٹتے چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن پر غور کرو گے تو دل کے تالے آٹومیٹک ان لاک ہوتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. قرآن کے تعلق سے تیسرا کام کیا کرنا ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے, قرآن کو حفظ کرے. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے, لڑکیوں کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں جب وہ ماں بنتی ہیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتی ہیں. جس چیز کی وہ قدر کریں گی اپنے بچوں کو اس کی قدر سکھائیں گی. جس ماں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا وہ اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائے گی.
اور اس امت کی تاریخ میں بہت ساری ایسی عورتیں ملتی ہیں جو قرآن کی حافظہ تھی. اس لیے ہو سکے تو اپنی بچیوں کو بھی قرآن کا حفظ کراؤ, اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کراؤ. اور جب ایک مرتبہ کوئی قرآن حفظ کر لے تو اس کا دور کراتے رہو, تراویح پڑھائے چاہے نہ پڑھائے, اس کو ریپیٹ کرواتے رہو, اس لیے کہ قرآن یاد کر کے بھلا دینا بہت بڑی وعید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرآن کو بار بار ریپیٹ کیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, جس طریقے سے اونٹ کو باندھا جائے اور اونٹ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اسی طریقے سے یہ قرآن دماغ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کو یاد کرو تو بار بار ریپیٹ کرتے رہو. اور قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سنو غور سے. قرآن کو سننا بھی عبادت ہے. دنیا کی کسی اور کتاب کو سننا ثواب نہیں, مگر قرآن کو سننا بھی ثواب ہے. بلکہ علماء میں اس پر بھی اختلاف ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا سننے کو, لیکن زیادہ راجح بات ہے کہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے, کیونکہ پڑھنے میں ایکسٹرا محنت لگتی ہے. مگر اگر آپ قرآن کو سنتے بھی ہیں میرے بھائی, تو قرآن تو دل پر اپیل کرتا ہے نا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں, قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. کہا کہ اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز دی تھی, بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے. اللہ کے پیارے نبی غور سے سن رہے ہیں, عبداللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں. جب حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچے, جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے, اور اے نبی آپ کو ساری انسانیت کے اوپر ہم گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نبی نے کہا کہ بس کرو اے عبداللہ بس کرو. کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالے گا, اس ذمہ داری کا احساس کر کے محمد رسول اللہ رو رہے تھے. میرے بھائیوں, آج ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. اگر واقعی میں قرآن کو غور سے پڑھو گے تو قرآن آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلائے گا, اور جب ذمہ داری یاد دلائے گی اور انسان کو اپنی کمزوری یاد آئے گی تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے. اس لیے قرآن کو سنا بھی کرو میرے پیارے ساتھیوں. اور آخری چیز یہ ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا میرے ساتھیوں. قرآن کو پڑھ لینا, قرآن کو سن لینا, قرآن پر غور کر لینا, یہ سب تو اہم ہے, مگر سب سے اہم چیز قرآن پر عمل کرنا ہے. صحابہ کرام قرآن پر عمل کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, خلیفہ وقت ہیں, امیر المومنین ہیں. ایک آدمی آتا ہے, بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, کہتا انکا ما تاتینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. اے عمر ابن خطاب, تو ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرتا ہے, تو ہمیں پیسے نہیں دیتا ہے, ہمیں تحفے نہیں دیتا ہے. حضرت عمر جیسے انسان سے جو امیر المومنین ہے, 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاف ورلڈ پر, آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے. اس خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے ایک آدمی بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو انصاف نہیں کرتا, تو ہمیں پیسے نہیں دیتا. حضرت عمر کو بڑا غصہ آتا ہے, ہاتھ ان کا غصے کے مارے کانپنے لگتا ہے. ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے امیر المومنین, اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہتا ہے معاف کر دیا کرو, نیکی کا حکم دیا کرو, اور جاہلوں کو اگنور کر دیا کرو, جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو. اے امیر المومنین, یہ جاہل آدمی ہے, آپ اپنے غصے کو شانت کر لیجئے, آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیجئے, اس کو نظر انداز کر دیجئے. جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً غصہ ختم, فوراً ٹھنڈے ہو گئے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ. حضرت عمر کے اندر یہ خاص بات تھی, قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو قرآن کی آیتوں کے آنے کے بعد اسٹاپ ہو جاتے تھے حضرت عمر.
یعنی جیسے آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, روڈ پر ٹریفک سگنل آیا, ریڈ سگنل آیا, آپ نے گاڑی کو بریک لگایا. صحابہ کرام کا بریک کہاں لگتا تھا؟ جہاں قرآن کا ریڈ سگنل آ گیا, جہاں قرآن نے کہہ دیا کہ یہاں یہ کام نہیں کرنا ہے, صحابہ نے فوراً وہیں پر بریک لگا دیا. قرآن کی آیت اتری, شراب حرام ہے. صحابہ کے گھر میں پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی, مگر جیسے ہی شراب کے اوپر آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے والد ابو طلحہ نے مجھے شراب کا برتن دیا, گھڑا دیا, کہا لے جا بیٹا اسے جا کے گلی میں پھینک دے. یعنی شراب ہی نہیں, وہ برتن بھی صحابہ نے توڑ کے پھینک دیا جس میں شراب پی جاتی تھی. اور جب حضرت انس کہتے ہیں میں مدینہ کی گلی میں جب برتن پھینکنے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, فجرت فی سکک المدینہ, مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی ہے. قرآن کی ایک آیت اتری ہے, صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے, شراب کے برتن توڑ دیے اور ساری زندگی شراب سے بچے رہے. آج سگریٹ کی پیکٹ پر لکھا رہتا ہے, گٹکے کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. حکومت بڑے بڑے فلم اسٹاروں سے ایڈورٹیزمنٹ کرواتی ہے کہ صاحب اسموکنگ مت کیا کرو, تمباکو مت کھایا کرو, لیکن وہی حکومت لائسنس دے کر کے گٹکا بکواتی بھی ہے, سگریٹ بکواتی بھی ہے, اور سگریٹ بیچنے والا بیچ رہا ہے, خریدنے والا خرید کے پی رہا ہے, گٹکا کھانے والا کھا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ساری دھاندلی ہو رہی ہے, لیکن اطاعت کا جذبہ دیکھو, اتباع کا جذبہ دیکھو, عمل کا جذبہ دیکھو. قرآن کی ایک آیت اتری اور صحابہ کرام کی پوری سوسائٹی نے شراب کو بند کر دیا. آج بہار میں نتیش کمار کی گورنمنٹ نے جب شراب پر بین لگایا, میرا پروگرام تھا اس وقت بہار میں نے وہاں جلسے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو بہت اچھا قدم اٹھایا ہے بہار گورنمنٹ نے, اللہ توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. مگر میں نے کہا کہ آپ لوگ سن لیجئے, شراب بندی کا اعلان آج آپ کی حکومت کر رہی ہے. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے جب حرام کیا تھا شراب کو, جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تھا تو پورے مدینہ میں کوئی ایک انسان بھی شراب پینے والا بچا نہیں تھا. مگر آج حالات کیا ہیں, جہاں شراب پر بین ہے وہاں 2 نمبر سے شراب پی جا رہی ہے, اور مسلمان بھی شراب پینے میں اور نشہ کرنے میں بہت آگے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, تو قرآن پر عمل بھی کیجیے. قرآن عمل کی کتاب ہے, قرآن پریکٹیکل کتاب ہے. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو ہواؤں میں بات کرے. قرآن نے جو ہم کو ڈائریکشن دیے ہیں, قرآن نے جو ہمیں کام کرنے کو بتائے ہیں, وہ اپلیکیبل ہیں, وہ پریکٹیکیبل ہیں, پریکٹیکل ہیں. اس پر آپ عمل کیجیے. اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم اور آپ بچیں. آئیے, یہ پہلی طاق رات ہے اور رات کا سہانا وقت ہے, اور یہ بڑی مبارک رات ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی, قرآن کو پڑھنے کی, قرآن پر غور کرنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, ہمیں تو قرآن سے ہم قرآن کے تعلق سے ہمارے اندر جو بھی کوتاہی ہے, جو بھی لاپرواہی ہے, اے اللہ تو ہم سب کو اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کے حفاظ اور قرآن کے علماء کی قدر کرنے کی اور ان کا جو صحیح مقام و مرتبہ ہے ان کو دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے. الہ العالمین, ہماری قبروں میں اس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین, ہمیں قرآن کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین, ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین, اس ماہ مبارک میں 20 دن گزر چکے, اب آخری عشرہ بچا ہے, کم سے کم اس آخری عشرے میں ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, صرف قرآن کو پڑھنے کی نہیں, قرآن کو سمجھنے کی, قرآن پر غور کرنے کی اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے, ان کو رزق حلال عطا فرما دے. الہ العالمین, جو ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں, مجبور ہیں, کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں, ظالموں کے پنجے میں ہیں, الہ العالمین ان کی رہائی کا, ان کی نجات کا تو ذریعہ بنا دے. الہ العالمین, آج ملک میں سینکڑوں مدارس اور دینی ادارے چل رہے ہیں, بڑے مسائل ہیں ان کے سامنے, بہت سارے ادارے بند ہونے کی کگار پہ ہیں, بہت سارے اداروں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, اور پھر اس کے بعد ظالموں کی طرف سے بھی بڑے مسائل ہیں. اے اللہ, دین کے ان قلعوں کو تو ہمیں آباد کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, بہت سارے علماء ایسے ہیں جن پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں, جن کو بڑے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جا رہا ہے, جو آج بیچارے بے قصور ہونے کے باوجود جیل کی کال کوٹریوں میں ہیں. الہ العالمین, ان علماء کو یا ان عام لوگوں کو بھی جن کو بے قصور پھنسایا گیا ہے, اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے. الہ العالمین, اس رمضان کے مہینے میں بھی ظالم اسرائیلی
فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، الہ العالمین تو فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو ان کے انجام تک پہنچا دے، الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، الہ العالمین ان طاق راتوں میں ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ راتوں میں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اکیلے نہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کرنے کی اور ان راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تیرے جو بندے دنیا کی مختلف مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، الہ العالمین یہ بڑا کام ہے، انہوں نے زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کے تیرے گھر کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے ان 10 دنوں کے لیے، اے اللہ تو ان بندوں کے اعتکاف میں آسانی فرما اور ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جو اللہ کے بندے عمرہ کے سفر پہ گئے ہیں الہ العالمین ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمرہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر تو دنیا میں زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔